ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈے پر جوابی حملے۔ امریکی حملوں پر ایران کے جوابی ایکشن کے بعد بحرین اور کویت نے اپنے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیے، جبکہ قطر نے بھی سیکیورٹی خطرے کی سطح بڑھا دی ہے۔ بحرینی وزارت داخلہ نے ملک میں خطرے کے سائرن بجا کر شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی۔ کویتی فوج کے مطابق ان کا فضائی دفاعی نظام دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کے لیے متحرک ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سنے جانے والے دھماکے فضا میں ہی حملہ آور اہداف کو تباہ کرنے کے باعث تھے۔ ادھر قطری وزارت داخلہ نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے اور کھڑکیوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے صرف مستند سرکاری ذرائع پر بھروسہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی صدر نے ٹرمپ کو ایران کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے مزید حملے کیے تو امریکہ ہر حملے کے جواب میں 20 گنا زیادہ طاقت سے کارروائی کرے گا۔ اپنے خصوصی طیارے ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف فوجی لحاظ سے پہلے ہی کامیابی حاصل کر چکا ہے اور اب ایران کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تاہم انہیں یقین نہیں کہ ایران معاہدے کے قابل ہے یا اس پر عمل کرے گا۔ تجارتی بحری جہازوں پر ایرانی حملوں اور ملک کے غیر معمولی رویے کو پاگل پن اور قابو سے باہر قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ سخت ترین امریکی کارروائیوں کے باوجود ایران معاہدے کا خواہش مند ہے، جبکہ مکمل فوجی جنگ کی طرف واپسی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ وہ حتمی طور پر کچھ نہیں جانتے، لیکن امریکہ کے پاس جیتنے کے اور بھی بہت سے طریقے موجود ہیں۔ امریکی نائب صدر نے ایران کو سخت ترین الفاظ میں خبردار کیا کہ اگر اس نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو اسے شدید جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واشنگٹن میں ایک اہم نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف امریکی فضائی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تہران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر نہیں کھولتا اور تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کا سلسلہ بند نہیں کرتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ فریقین کے درمیان بنیادی معاہدہ ہی یہ تھا کہ اگر ایران نے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا تو امریکہ بھرپور جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نائب صدر نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ایران یا تو معاہدے کی پاسداری کرے ورنہ پھر وہ دوبارہ اسی ہولناک صورتحال کو بھگتنے کے لیے تیار رہے جو اسے گزشتہ رات امریکی بمباری کی شکل میں جھیلنی پڑی۔ اٹلی کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ اٹلی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لے گا۔ میلونی نے انقرہ میں نیٹو کے سربراہی اجلاس کے موقع پر صحافیوں کو بتایا، ایران میں تنازع کے آغاز سے ہی ہماری ایک واضح مارچ میں اٹلی نے مشرق وسطی جانے والے امریکی فوجی طیاروں کو سسلی سے سگولینیلا ایئر بیس پر اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اور لکیر رہی ہے، ہم ایران کے خلاف حملوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ امریکہ کے رات گئے ایک بار پھر ایران پر فضائی حملے، ساحلی شہر بندر عباس اور سرگ میں دھماکوں کی آوازیں۔ سینٹ کام کے مطابق ان حالیہ اضافی حملوں کا بنیادی مقصد ایران کی ان عسکری صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی اور بحری آمد و رفت کی آزادی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ امریکی عسکری کمانڈ نے ایران پر تجارتی بحری جہازوں اور شہری عملے کے خلاف بلا جواز جارحیت کا الزام عائد کرتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ ایسے اقدامات پر ایران کو ہر صورت جواب دہ بنائے گا اور خطے میں بحری راستوں کے تحفظ کے لیے پرعزم رہے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا سخت بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق ایرانی فورسز جلد خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑے حملے کرے گی۔